السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ خیر سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیر سے ہوں اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں شاد اور آباد رہیں۔ ہمارا نہ ہی حالات پر کنٹرول ہوتا ہے، نہ کسی انسان پر، نہ تو ہم حالات ہی بدل سکتے ہیں نہ کسی انسان کو۔ پھر وہ ایسی کیا چیز ہے جسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ وہ ہیں ہم خود۔ یہ ہماری خود کی ذات ہے جسے ہم بدل سکتے ہیں۔ جتنا وقت ہم یہ سوچنے میں لگاتے ہیں کہ کاش ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، کاش یہ انسان بدل جائے تو کتنا اچھا ہو جائے۔ میں نے ایک لمبا عرصہ انہی سوچوں میں گزار دیا، اسی کوشش میں گزار دیا کہ جن رشتوں سے ہم بندھے ہوئے ہیں وہ رشتے ہمارے حق میں اچھے ہو جائیں۔ بہت سہا لوگوں کی الٹی سیدھی باتوں پہ صبر بھی کیا، ٹینشن کا شکار بھی ہوئی، مگر پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ میں چاہ کر بھی نہ تو حالات بدل سکتی ہوں اور نہ ہی کسی انسان کو۔ پھر میں نے دوسروں کو چھوڑ کر اپنے اوپر کام کرنا شروع کیا، اپنی ایمبیشن کو پہچانا، خود کو پہچانا۔ پھر مجھے اس بات کی پرواہ ہی نہ رہی کہ سامنے والا کیا کرتا ہے، وہ کیسا ہے یا اس کا رویہ میرے ساتھ کیسا ہے۔ اگر آپ نے خود کو سمجھا لیا، خود کو مطمئن کر لیا تو آپ کو کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ کو یہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کون کیا کرتا ہے، ایسا کیوں کرتا ہے، کس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے، کون جھوٹ بولتا ہے یا کون سچ بولتا ہے، کون مطلبی ہے یا کون احسان فراموش ہے۔ کسی کے ساتھ میں نے ہمدردی کی تب بھی اس نے مجھے دکھ کیوں پہنچایا۔ اگر آپ نے اس کے رویے کو اپنے اوپر حاوی ہی نہ ہونے دیا، اسے کوئی امپورٹینس ہی نہیں دی، تو آپ بہت سی مشکلات سے، بہت سی ٹینشنوں سے نکل جائیں گی۔ جو آپ کی باتوں کو اگنور کرے، آپ بھی اس کی باتوں کو اگنور کر دیں۔ اگر کوئی آپ کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا، آپ کی باتوں کا جواب صرف ہاں ہوں میں دیتا ہے، تو آپ بھی اس کی باتوں کو اگنور کریں، اس کی باتوں کا جواب صرف ہاں ہوں میں ہی دیں۔ یہ بات بھی بہت اچھی طرح مجھے سمجھ میں آ چکی ہے کہ جتنا ہم کسی بات کے لیے دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ رہیں گے، اتنا ہی انسان ہمیں اگنور کرے گا۔ اگنور کرنے والوں کو آپ بھی اگنور کر دیں۔ آج وہ دور ہے کہ ہم کسی سے اپنا حق مانگیں گے تو وہ ہمیں اپنا حق دینے کی بجائے الٹا ہمیں سنانا شروع کر دے گا۔ کسی سے ایک بار اپنے حق پر بات کریں، 2 بار بات کریں، پھر بھی اس کے اوپر کوئی اثر نہ ہو تو خاموشی اختیار کر لیں۔ خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا، لوگوں کو بہت سمجھایا، اپنا حق مانگا، پھر میں نے خاموشی اختیار کر کے اپنی ذات کے اوپر دھیان دینا شروع کیا۔ اس سے یہ فرق آیا کہ جو باتیں کبھی میرے لیے بہت بڑی ہوتی تھیں اب بالکل معنی نہیں رکھتی۔ مگر یہ سب ایک دم ڈیولپ نہیں ہوتا میری پیاری بہنوں، بہت کوشش کے بعد من میں ٹھہراؤ آتا ہے۔ کہتے ہیں نا، وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی باتوں پر صبر آتا جاتا ہے، ایسے ہی وقت کے ساتھ ٹھہراؤ آتا ہے۔ میں نے اپنی پرسنالٹی کو گرو کیا، اپنے آپ میں، اپنے بچوں میں مگن رہنا شروع کیا، نگیٹو سوچوں کو اپنوں سے دور کیا، پازیٹو سوچنا شروع کیا، اللہ کے اوپر توکل کیا۔ پھر میں نے ریئلائز کیا کہ میرے اندر بہت بڑا چینج آیا ہے۔ کبھی میں یہ سوچتی تھی کہ لوگوں سے اس بات کے بارے میں ہم بحث کریں گے یا صفائیاں دیں گے تو شاید وہ ہماری بات سمجھ جائیں، مگر پھر میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ لوگوں سے بحث کرتے کرتے، لوگوں کو صفائیاں دیتے دیتے میں خود ان کے جیسی بنتی جا رہی ہوں۔ پھر نہ لوگوں کے اوپر دھیان دینے کی بجائے اپنے اوپر دھیان دینا شروع کروں۔ اللہ نے جو صلاحیتیں آپ کو دی ہیں یا مجھے دی ہیں، ان پر فوکس کریں۔ اس طرح آپ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچانیں، دوسروں کی بجائے اپنے اوپر فوکس کریں، انشاءاللہ آپ بھی اپنی لائف میں چینج محسوس کریں گی۔
مشہور ایکٹر شاہ رخ کا کہنا ہے کہ اگر آپ دوسروں کی بجائے اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو یہ دنیا رہنے کے لیے بہت اچھی جگہ ہو جائے۔ یہ بات 100% صحیح ہے۔ اگر ہم اپنی ذات کے اوپر دھیان دینا شروع کر دیں تو واقعی میں لوگ بھی ہمارے اوپر کچھ اپنا سمے دینا شروع کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کے بارے میں سوچتے لوگوں کو سمجھاتے کچھ اپنی ہی ذات سے لاپرواہ ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں لے رہتا اور کہ ہم نے اپنے اوپر کتنا ٹائم دیا ہے، اپنی اسکن کیئر کی ہے، ہیلتھ کے بارے میں کچھ کیا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا بکھرا ہوا وجود کسی کو بھی اٹریکٹ نہیں کرتا، آپ کسی کے چکر میں خود بکھر جائیں تو ایسی پرسنالٹی کو کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ ایک مضبوط لیڈی جو کہ مضبوط ہو، صاف ستھری ہو، خود کو سنوارے رکھتی ہو، خود کو سنوارے رکھتی ہو، اس کی طرف لوگ خود بخود اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اور ایک ایسی لیڈی جو خود بکھر جائے، خود بھی بکھری ہوئی ہو، اس کا گھر بھی بکھرا ہوا ہو اور وہ سوچوں میں مبتلا ہو جائے، اپنے آنکھوں کے ارد گرد سوچتے ہلکے کر لے یا اپنی ہیلتھ میں بہت زیادہ کمزور ہو جائے، تو ایسی لیڈی کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں۔ آپ اپنوں کو امپروو کریں، اپنی ہیلتھ پر دھیان دیں، اسکن کیئر پر دھیان دیں، لوگوں پر دھیان بالکل نہ دیں، لوگوں کو کنٹرول کرنا بند کریں، صرف اپنی ذات کو کنٹرول کریں۔ ایسا کرنے سے آپ محسوس کریں گی کہ آپ کے اندر بہت چینج آیا ہے، آپ کی لائف میں بہت چینج آیا ہے۔ میرے بلاگ بہت گیپ کے ساتھ آتے ہیں، کچھ میری پرسنل پرابلمس کی وجہ سے۔ انشاءاللہ میں آگے کے بلاگ روٹین کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ آپ میرے بلاگ کے ساتھ بنے رہیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنے اس بلاگ کو ختم کرتی ہوں۔ اگلے بلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔